اگر آپ اپنے آپ کو ٹیون کر لیتے ہیں کہ آپ قدرتی طور پر نیند میں جائیں گے اور قدرتی طور پر جاگیں گے تو اس کے بڑے فائدے ہیں. لیکن اگر جی اس کے بہت فائدے ہیں کہ اگر آپ قدرتی موڈ کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ کو سخت محسوس ہوتی ہے کوئی کام کرنے کی تو آپ کام کر لیں. اگر سخت محسوس نہیں ہوتی کام کرنے کی تو مہربانی کر کے نہ کریں، چھوڑ دیں. یہ جو گھروں میں چل رہا ہوتا ہے نا، کاکا تو اول آنا ہے، سارے انہوں پیچھے چھٹ جانا ہے، تو بڑے کسی اچے درخت دی شاخ نال لٹکنے جا کے. یہ جو موٹیویشن ایک واری بس تو دیکھ لے، تکلیف کٹ لے پھر دیکھی کی ہوتا ہے، مطلب یہ جو ممتاز بنانے کا شوق ہے بچوں کو کہ ساڈا بچہ جو ہے بڑا ممتاز ہوئے، یہ تھوڑا ٹربل میکر ہے کام. جتنا کمفرٹیبلی کوئی کر سکتا ہے وہ کرے اور اپنے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھار کے باہر لائے. کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کمپٹیشن ڈالنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کے اندر ہے اس کو باہر نکالیں. اور خمیر جو ہمارا اندر ہوتا ہے جسے پوٹینشل کہا جاتا ہے، جو ہمارا پوٹینشل ہے اس پوٹینشل کو ہر روز تھوڑا اجاگر کرنا، یہ کافی ہے پرسنل ایکسیلنس. اور ایسے ہی لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو مقابلے ڈالتے ہیں نا کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں اور میں سب سے زیادہ نمبر لوں. کئیوں کو تو کریز ہوتا ہے میڈیکل کالج میں، جو لڑکے زیادہ پڑھتے ہیں وہ دوسروں کو پتہ ہے کیا کہتے رہتے ہیں، یار پڑھے ہی نہیں جاتا. بلا وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی سنا نہیں کہتا وہ بھی نہ پڑھے. اچھا خود پہلے کوئی کسی ٹائم پہ پڑھ کے تو کسی اور کے کمرے چھڈ یار ہر ویلے، ڈاکٹر صاحب بتائیں چھڈ یار ہر ویلے تو پڑھائی کا، چل آ چاہ پین چلیے. آپ پڑھ لیا ہوا ہے اور چاہ رہے کہ کوئی اور نہ پڑھے، خاص طور پر ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ اینو نہیں پڑھن دینا. انسان کی حیوانیت ہی تو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور اس کے اندر ایک حیوان بھی بنایا جو کہ اس کو چین نہیں لینے دیتا اور جس کے خلاف ہماری جد و جہد ہے کہ وہ ہمیں چین لینے دے. وہ جو اچکلے دیتا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پٹھے کاموں کی طرف وہ اکساتا رہتا ہے، وہ اندر ہے نا جانور جو کہتا ہے کہ تم یہ کر دو، تم وہ کر دو. اور وہ جو بات پہلے ہم کر رہے تھے کہ the best of the both worlds، کہ میں کر لاں گا، اوور کانفیڈنس، میں جدو چاہوں گا چھڑ دیاں گا، جدو چاہوں گا میں شروع کر لاں گا. اور کچھ نہ کچھ اس نے اپنے سہارے بھی بنائے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ کرتا رہوں اور پھر ساتھ یہ کرتا رہوں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اور ساتھ سے وہم ہوتا ہے کہ میں بہت ہی منفرد قسم کا انسان ہوں، بہت ممتاز انسان ہوں اور بہت منفرد ہوں، میری انفرادیت با کمال ہے اور میں بڑا یونیک آدمی ہوں، مجھے ایویں سب جیسا نہ سمجھنا، میں بہت خاص یونیک آدمی ہوں. میں پٹھی کلا بازی بھی لگا سکتا ہوں، میں سدھی بھی لگا سکتا ہوں. تو یہ جو یونیکنس ہے اس کو ہم ایڈکشن سے ریکوری کی زبان میں ٹرمینل یونیکنس کہتے ہیں. ٹرمینل، آپ کو پتہ ہے لفظ ٹرمینل کہاں یوز ہوتا ہے؟ ٹرمینل جی، ایک تو ایئرپورٹ پہ یوز ہوتا ہے ٹرمینل، ایک ریلوے پہ ہوتا ہے ٹرمینل. اچھا ایک شوکت خانم میں بھی ٹرمینل کا لفظ یوز ہوتا ہے، بھلا کن پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے؟ جو موت کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اس کو ٹرمینل کہا جاتا ہے. اور ٹرمینل النس، کینسر ٹرمینل النس ہوتی ہے نا، ٹرمینل النس. تو ٹرمینل کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اس بیماریوں میں اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر کہہ دیتے کہ ان ساڈے والوں جواب ہے، کہتے ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے تے اے ہن بس قدرتی طور تے اپنے آخری سفر دی طرف رواں دوائیں. تو ایڈکشن کی بیماری میں ٹرمینل یونیکنس ایک سمٹم ہے، ایک سائن ہے جو کہتا ہے میرا تانوں نہیں پتا، میں تو بہت میں انوکھی چیز ہوں، میں کر کے دکھا دیاں گا تانوں. کئی دفعہ کئی پیشنٹس کہتے ہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں، اور اسی ہال میں ان کو پھر وہ اس بندے کا قصہ سناتا ہوں کہ وہ ریگل چوک میں ایک ٹریفک کانسٹیبل کھڑا تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دم نکل آئی اور دم نکل کے تو گول گول گھومنا شروع ہو گئی اور پھر یہ اوپر کی طرف چلی گئی اور بہت بڑی اسکرین بن گئی
اور اس پہ پھر پروگرام چلنے شروع ہو گئے. تو پیشنٹ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں کہا پھر اے نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا جو تسی کہہ رہا. سمجھ گئے؟ تو جو ٹرمینل یونیکنیس ہے اس میں سے جو بندہ نکل آیا وہ بچ گیا, جو ٹرمینل یونیکنیس میں رہا وہ گیا. اور یہ ٹرمینل یونیکنیس صرف ڈرگ ایڈکشن میں نہیں ہوتی, یہ ہر ایڈکشن میں ہوتی ہے ٹرمینل یونیکنیس کہ میں کچھ کم کراں گا ذرا ہٹ کے اور میں بچ جاؤں گا, بالکل مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. آج پھر کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.